نفسا نفسی کے عالم میں ہر کوئی اپنی ذات کی، اپنے گھر والوں کی فکر میں لگا ہوا تھا۔ ہمت کے ساتھ وہ نوجوان تیار ہوئے کہ ماشاءاللہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اس کام کو لے کر آگے۔ ایسے وقت میں جہاں باپ کے جنازے کو بیٹا ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، بیٹے کے جنازے کو باپ کندھا دینے کے لیے تیار نہیں ہے، پاس ہوا کہ مسلمان جو ہے برے وقت پر کھڑتا ہے۔ اگر صرف دعاؤں سے تقدیر بدلتی تو 313 نوجوانوں کو میدان پہ کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر صرف جوش اور جذبے سے کام ہوتا تو 313 کو نوجوانوں کو کھڑا کرنے کے بعد صاحبان میں جا کر دعا کی ضرورت نہیں تھی۔ کبھی ہم نے سوچا نہیں تھا کہ کیسا وقت آتا کہ بھائی بھائی کا نہیں رہے گا، باپ بیٹے کا نہیں رہے گا، بیٹا باپ کو بھی ہدایت دے کہ بھئی ہم ایمان والے ہیں، ہم شرپرست ہیں، لیکن اس جذبے کو علماء کے تابع کریں گے تبھی کامیابی ملے گی۔ حضرت عمر جلال میں، غصے میں اور اس غیرت میں تلوار نکال لیتے، یہ تلوار کا نکالنا یہ ان کا جذبہ تھا، لیکن چلاتے نہیں تھے۔ اور میں سمجھتا ہوں آپ کے ان خدمات کی وجہ سے رب العزت نے اس کورونا وائرس کو ٹھنڈا کر دیا، اس کی آنکھ کو اللہ نے ٹھنڈا کیا آپ کے اخلاص اور آپ کے نیک کاموں کی برکت سے انشاءاللہ۔ خدا نصیب کرے ہند کے اماموں کو وہ سجدہ جس میں ہے ملت کی زندگی کا پیام۔ آج یہی غیر قوم مسلمان کی تعریف کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے کہ آج یہی غیر قوم جو CNRC پہ آرگیو کر رہے تھے، مجھے وہ واٹس ایپ پہ وہ لنکس بھیجتے ہیں جس میں ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ مسلمان غیر قوم کی بھی last rites perform کر رہا ہے۔ irrespective of caste, creed, religion or color, the Muslim community is serving humanity as a primary motive۔ کرونا کے نام سے وہ کرونا ہے مرونا ہے اللہ جانے، وہ کیا ہے اللہ جانے، لیکن کفن نصیب نہیں، کفن نصیب نہیں۔ پر ہم لوگ اللہ سے مانگتے رہے کہ اللہ ایسی موت کسی دشمن کو بھی نہ دے۔ کسی کا پیر باہر ہے، کسی کا ہاتھ باہر ہے، کسی کے اوپر کپڑے آدھے ہیں، کسی کے اوپر بالکل کپڑے نہیں ہیں، تو ایسی حالت میں جو ہے مرحوموں کو لے کے آیا جاتا تھا۔ ہاں، گھر کے رشتہ دار خود باڑی کو ہاتھ لگانے تو کیا چہرہ دیکھنے کے لیے آنے تیار نہیں۔ گھر میں انتقال ہوا لیکن کورونا پازیٹیو تھا، گھر میں انتقال ہو گیا، ان کی نہ تو کوئی بھی رشتہ دار نہیں، ان کی خالی بیٹی ہے اور ایک جوائی ہی۔ ہم نہ فون کرے ایمبولینس کو تو ہمیں ایمبولینس لے کو گئے، وہ جوائی ہماری ایمبولینس یہاں ہے تو وہ جوائی آپ کو کہا وہ ہری مسجد کے نہیں۔ اب ہمیں 2 جنے حصہ، وہ باڑی میں ذری ہیوی تھی، اٹھانے کو تکلیف۔ عنوان کے تحت منعقد کی گئی ہے۔ جن حالات سے اور جس پریشانی سے یہ عالم پچھلے چند مہینوں سے گزر رہا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ کووڈ-19 کورونا وبائی بیماری اور اس کے سلسلے میں برتی جانے والی احتیاطی تدابیر اور لاک ڈاؤن کا سلسلہ جس سے پوری انسانیت پریشان ہو گئی۔ اس پریشانی کے عالم میں، نفسا نفسی کے عالم میں ہر کوئی اپنی ذات کی، اپنے گھر والوں کی فکر میں لگا ہوا تھا، لیکن اللہ کے کچھ مخصوص بندے جنہیں اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی اور جن کے ساتھ جمعیت علماء ہند جیسی عظیم تنظیم نے رہبری، رہنمائی اور سرپرستی کا فریضہ انجام دیا، کچھ ایسے مخصوص لوگ تھے جنہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر اپنے مسائل کو پسے پشت ڈالتے ہوئے آگے بڑھ کر انسانیت کی بنیاد پر انسانیت کے لیے رات دن انہوں نے خدمت انجام دی۔ اللہ رب العزت ان تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جیسے آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج کے جلسے کا مقصد ہمارے یہ نوجوان جو اس پینڈیمک میں
اور یہ جو سیزن تھا اپریل مئی جون جولائی اگست 5 مہینے، تو ایسے وقت میں اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اور بے غرض ہو کر میدان میں اتر کر، جیسے ابھی مفتی صاحب نے بھی ہمارے سامنے بات رکھی کہ کام کیا، جب راشن کا مسئلہ آیا تو راشن کی ضرورت کو پورا کیا، پھر حالات بگڑتے گئے، تو پھر اس کے بعد جب حالات بہت زیادہ خطرناک ہو گئے تو ایسے وقت میں دوسرا جو کام تھا، یعنی نازک حالات میں خدا نخواستہ اگر کسی کا حادثہ ہو جائے، انتقال ہو جائے، تو ایسے وقت میں بالکل شریعت کی روشنی میں ان کی ترتیب بنائی جائے، اگر انتقال ہو جائے تو ان کے لیے تیمم کا انتظام کرنا، اور پھر جو ہے قبرستان میں نماز جنازہ کے ساتھ عزت و احترام کے ساتھ تدفین کرنا۔ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی، جمعیت علماء کے حوالے سے یہ کام ہمارے سپرد ہوا تھا۔ تو اپریل میں ایک ڈاکٹرز کے ساتھ ہماری ایک ٹیم تیار ہو گئی، تو تینوں قبرستانوں میں وہاں کے ذمہ داروں سے سب سے پہلے بات ہوئی، اور ماشاءاللہ اس وقت جو ہے وہاں کے ذمہ دار آئے ہیں، ٹانیری روڈ کے قبرستان کے ذمہ دار، وہ حضرات سے بات ہوئی کہ ایسے حالات بگڑنے والے ہیں، حالات ناسازگار ہونے والے ہیں، تو آپ حضرات اس سلسلے میں اجازت دیں۔ اسی طرح میسور روڈ قبرستان والوں سے بات ہوئی، اور اسی طرح جمعہ مسجد یعنی قدس صاحب قبرستان والوں سے بات ہوئی، اور پھر اس کے بعد وہاں نوجوانوں کی ٹیم تیار کی گئی۔ تینوں جگہ پر وہ بھی ایسے ہمت کے ساتھ وہ نوجوان تیار ہوئے کہ ماشاءاللہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اس کام کو لے کر آگے بڑھے، اور ماشاءاللہ بہت اچھا کام اب تک وہ کرتے آ رہے ہیں۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ ویسے تو حالات اس وقت قابو میں تو ہیں، لیکن جیسے دوسری جگہ سے ہم کو خبر مل رہی ہے، دوسری یعنی اموات کی تعداد برابر ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس وقت جو ہے ہمارے مرنے والوں کی تعداد میں کمی آئی ہے، لیکن برابر روزانہ اس سلسلے میں ہمارے نوجوان کام کر رہے ہیں، اللہ کا بڑا احسان ہے ماشاءاللہ۔ تو اس وقت جو ہے یہ تینوں ٹیمیں ہمارے سامنے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ضرورت انہی دنوں میں محسوس ہوئی کہ گیس کی، آکسیجن سلنڈرز کی، چونکہ ہاسپٹلوں میں بیڈ نہیں تھے، لوگ راستے میں مر رہے تھے، ایمبولینس میں مر رہے تھے، گھروں میں انتقال ہو رہا تھا، تو ایسے موقع پر کہ فوری طور پر ایک انتظام آکسیجن سلنڈرز کا ایک زون قائم کیا گیا، ایک بینک بنایا گیا، اور پہلا بینک ماشاءاللہ جمعیت علماء کی سرپرستی میں ایک بینک فرزٹون میں قائم کیا گیا۔ پھر اس کے بعد وہ زون بناتے گئے، تقریباً 10 زون پورے بنگلور شہر میں بن گئے، اور کرناٹک کے دوسرے ڈسٹرکٹس میں بھی یہ زون بنے ہیں، اور وہاں ابھی کام تو چل رہا ہے۔ تو اس طرح ہزاروں لوگوں کو اس کے ذریعے سے رہبری ہوئی، یعنی ایک دو نہیں، ہزاروں لوگ آکسیجن سلنڈر لے جاتے تھے، ہاسپٹل میں بیڈ نہیں تھا، ڈاکٹر کا ریفرنس کی چٹھی لاتے تھے ہمارے پاس، اور ڈاکٹر صاحب کی چٹھی کے بغیر ہم کسی کو آکسیجن نہیں دیتے تھے، اس ریفرنس کے ساتھ ہم آکسیجن دیتے تھے، اور وہ آکسیجن لے جا کر گھر میں جب تک ڈاکٹر کی بات ہوتی تب تک وہ گھر میں رکھ کر علاج کرتے تھے۔ اس طرح بعض لوگوں نے آ کر یہ کارگزاری سنائی، حضرت اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، جمعیت علماء والوں کو جزائے خیر دے کہ آپ حضرات نے ایک ایسی کوشش کی کہ امت کے جان کو بھی بچانے کے لیے اور امت کے مال کو بھی بچایا۔ آپ سب حضرات نے فائدہ پہنچانے کا کام کیا ہے، اور آپ کے فائدہ پہنچانے پر دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اپنے گھر میں، خدا کے گھر میں خدا کی چلتی ہے، کسی اور کی نہیں چلتی۔ جنہوں نے پیدا کیے جانے کے مقصد کو پورا کرتے ہوئے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا کام کیا، اللہ نے انہیں اپنے گھر میں بلا کر زندگی میں اعزاز دیا، اور یہ بتایا کہ میرے گھر میں بلا کر کے دے رہا ہوں، کل میرے پاس آؤ گے تو میرے یہاں بھی اعزاز ملے گا۔
دنیا کو بتلائے ہم ایک زندہ قوم ہیں، طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہیں۔ آؤ دنیا کو بتلائے ہم ایک زندہ قوم ہیں، طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہیں۔ آؤ دنیا کو بتلائے ہم ایک زندہ قوم ہیں، طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہیں۔ وہ جس نے اسلوب سکھایا انسانوں کو جینے کا، اپنا قائد اپنا رہبر ہے سالار مدینے کا۔ وہ جس نے اسلوب سکھایا انسانوں کو جینے کا، اپنا قائد اپنا رہبر ہے سالار مدینے کا، ہے سالار مدینے کا۔ کہنے سے پھر کیوں شرمائے ہم ایک زندہ قوم ہیں، طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہیں۔ آؤ دنیا کو بتلائے ہم ایک زندہ قوم ہیں، طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ